الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ ہمارا قول ہو، چاہے وہ ہمارا فعل ہو، جو اللہ کو محبوب ہو، جس کو اللہ پسند کرے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے روکا جائے، چاہے ہم اس کو معروف معنی میں عبادت کہیں یا نہ کہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی عبادت کریں، نیکی کا کام کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ صرف خود نیکی کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت نہ دینا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے، جس طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ جب انسان خود نیکی کرتا ہے، اس سے اس کی زیادہ مخالفت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ زیادہ مخالفت تب ہوتی ہے جب انسان دوسروں کو اس کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، تب مخالفت ہوتی ہے، لوگوں کے عقائد پہ زد پڑتی ہے۔ تو پھر جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ زبان سے ہو یا وہ عمل سے ہو۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ خود دین پر عمل کرے، پھر وہ اس دین کو اللہ کے حکم کے مطابق حکمت کے ساتھ آگے بھی پہنچائے، اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو
اور پھر یہ دعوت کا سلسلہ پھیلتے پھیلتے دور دراز تک پھیل جائے۔ دین کو پھیلانے کی راہ میں جو رکاوٹ آئے، ایک مسلمان اس رکاوٹ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ جو قربانی دینی پڑے، مسلمان اس قربانی پر تیار ہو، چاہے وہ انسان کو اپنا وقت نکالنا پڑے، چاہے اپنا مال اس کے لیے خرچ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، یا یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہر مسلمان سے تقاضا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہو، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمائی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانی دی، اپنے گھر کی قربانی دی، گھر میں باپ کو دعوت دی، پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، لیکن باپ نے بڑی شدت سے انہیں ڈانٹا اور باپ نے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آتے میرے دین کو غلط کہنے سے، میرے بتوں کی مخالفت سے، میرے معبودوں کی مخالفت سے، تو میں آپ کو پتھر مار مار کے مار دوں گا، آپ میرے گھر سے نکل جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دین کی دعوت دینے کی بنا پر گھر چھوڑنا پڑا۔ قوم والوں کو دعوت دی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اور ان کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑا تاکہ قوم والوں کو احساس ہو کہ یہ بت ہمارا نفع نقصان نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات بھی نہیں کر سکتے، جب یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، تو یہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ قوم کو جب پتہ لگے گا میرے بارے میں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو قوم میری جان کی دشمن ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف دعوت ان تک پہنچانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو توحید کی طرف مائل کرنے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے یہ کام کیا۔ قوم والوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا، بلا لیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ دیکھو کلہاڑا تو بڑے بت کے پاس پڑا ہے، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ کہا بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے، اس سے پوچھ لو، شاید اسے غیرت آ گئی ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر چھوٹے بتوں کی زیادہ عبادت کرتے ہو، تو اس نے اس غیرت میں چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا ہے، اس بڑے سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے، ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ کہنے لگے کہ تف ہے تم پر پھر کہ جو بات ہی نہ کر سکے، جو تمہیں نفع نقصان نہ دے سکے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس ہو جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے؟ دلیل کی انتہا کر دی، ایسی دلیل پیش کی کہ پوری قوم میں سے کوئی نہیں ہے جو آگے سے جواب دے سکے۔ اور ہمیشہ حق اور باطل کا جب کشمکش ہوتی ہے، جب دلیل کی بات آتی ہے تو حق کی دلیل کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے بالمقابل بادشاہ ہو، چاہے بالمقابل پوری قوم ہو۔ اب جب قوم کو جواب نہیں آیا تو قوم کہنے لگی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہنے لگے اپنے بتوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو۔
بجائے اس کے کہ بت ان کی مدد کریں، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے، ابراہیم کو جلا دو۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دین کے غلبے کے لیے، شرک کے رد کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یہاں تو پوری قوم ہے، وہاں بادشاہ کے سامنے بحث و مباحثہ ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بادشاہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چلتی ہوئی ایک سسٹم کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو غلط طور پر اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت عقل مند تھے، بہت دانا تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی طرح ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے، فوراً کہنے لگے، بات چھوڑ دی کہ کون زندہ کرتا اور مارتا ہے، کہنے لگے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی وہ جو جس بری شخص کو اور جس بے گناہ شخص کو بادشاہ نے قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں نے ایک زندہ کو مار دیا ہے، اور جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، غلط دلیل پیش کی۔ اب اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ اس بارے میں کیا تھا۔ در حقیقت اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، اس مجرم کو اللہ رب العالمین نے ابھی مزید مہلت دینی تھی، اور اس بے گناہ شخص کا موت کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بادشاہ نے ایک زندہ کو مارا نہیں اور بادشاہ نے ایک مردہ کو زندہ نہیں کیا، وہ اللہ کا بھی فیصلہ یہی تھا۔ اللہ کے ایک فیصلے کو کوئی شخص بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اپنے حق میں استعمال کرے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میاں بیوی میں اولاد ہو تو اولاد میں دیتا ہوں، سورج نکلے تو یہ سورج میں نکالتا ہوں، یہ چاند نکلے تو چاند میں نکالتا ہوں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ کج بحثی پر اتر آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا تو پتہ لگ جائے گا کہ تو رب ہے کہ نہیں۔ اس کو کوئی جواب ہی نہیں آیا، جس طرح قوم کو جواب نہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کو بھی جواب نہ آیا۔ لیکن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، بادشاہ انہیں قتل کرا سکتا ہے، بادشاہ انہیں وہاں سے نکال سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکلنا پڑا، اپنے علاقے سے گھر بار چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی دعاؤں کے بعد بڑی عمر میں اولاد دی، حکم ہوا کہ اب اس اولاد کو اور بیوی کو مکہ مکرمہ چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں، فرمایا کہ انہیں بیابان جگہ پہ چھوڑاؤ۔ تو اللہ نے جو آزمائش کی دین کے غلبے کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے اس آزمائش کو برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، دوڑنے کی عمر کو پہنچے کہ اپنی باپ کی خدمت کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید امتحان لیا کہ کیا اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر نبی کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر بیان کر دیں تو وہ تعبیر بھی وہی ہوتی ہے، چاہے خواب دیکھنے والا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کی، وہ تعبیر وہی بن گئی۔ جیل میں اپنے دونوں ساتھیوں کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کی، فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم جو سوال کر رہے ہو مجھ سے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو، میں تمہیں تعبیر نہیں سنا رہا، اللہ کا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ ایک بچ جائے گا، دوسرا دوبارہ وہ باورچی بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی دے دی جائے گی۔ فرمایا یہ تعبیر نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو نبی خواب دیکھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ 1400 صحابہ کو لے کر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عمرہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر الگ بات ہے، صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا، اگلے سال عمرہ کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ تم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کا قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ وہ بیٹا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان کی تربیت تھی۔ کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کر لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کہا اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کا حکم ہوا تو میں صبر کروں گا۔ اللہ پر توکل کیا اور اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا اور اپنا جذبہ بیان کیا کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اے ابا جی اگر مجھے ذبح ہی کرنا تھا تو پھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ معاف کرے، جس نے نہ ماننا ہو بہانے تو پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی جو عملی مثال انہوں نے پیش کی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان کو بیابان جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اصل آزمائش تو سیدہ ہاجرہ کی ہے۔ حضرت اسماعیل تو چھوٹے ہیں، جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے کہ کیا میں بات کروں، کیا دلیل پیش کروں، دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، بات سمجھائی نہیں جا سکتی، کیا سمجھاؤں گا کہ نہ یہاں کوئی پانی ہے، نہ کوئی یہاں انسان ہے، نہ کوئی یہاں جانور ہے، اور بالکل بیابان جگہ ہے۔ خود ہی پوچھتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اشارہ کر دیا اللہ کا حکم ہے، خاموش ہو گئی، مطمئن ہو گئی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، سیدہ ہاجرہ کی قربانی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، تو سکھایا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے غلبے کے لیے انسان، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ قربان کرنا پڑے وہ قربان کر دے، یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کو بالکل سادہ سمجھ رکھا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اے ابراہیم مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا تھا اے اللہ میں رب العالمین کے سامنے مطیع ہو گیا ہوں، جو حکم آئے گا عمل کروں گا، جان قربان کرنی پڑی کروں گا، مال قربان کرنا پڑے کروں گا، بیوی بچوں کی قربانی دینی پڑی دوں گا۔ اللہ نے جتنی آزمائشیں کی، ہر آزمائش پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، پھر اللہ نے انہیں امامت دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جتنے کلمات کے ساتھ آزمایا تمام آزمائشوں پر بدرجہ اتم پورے اترے، اللہ نے امامت پر سرفراز کر دیا۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں چاہتا ہوں میری اولاد بھی امام بنے۔ فرمایا کہ جو ظالم ہوگا وہ تو امام نہیں بن سکتا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اسی طرح قربانی دے گا، ہر قسم کی قربانی دینے پر تیار ہوگا تو وہ بھی امام بن جائے گا۔ تو قربانی کے پیچھے یہ جذبہ ہے جس جذبے کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کسی جانور کی قربانی، ہم ایک جانور لے کے جانور کو قربان کر دیتے ہیں اور ہنستے کھیلتے ہم جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جانور کی قربانی کے پیچھے جو اصل تصور ہے وہ اپنے آپ کی قربانی یا اپنے بیٹے کی قربانی کا تصور ہے۔ دین کے غلبے کے لیے انسان کو اپنی جان قربان کرنی پڑے، انسان تیار ہو جائے، اپنی عزیز از جان چیز کو قربان کرنے پڑے، انسان تیار ہو جائے۔ قربانی کے پیچھے اصل مقصود تو یہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ خون کا فائدہ نہ گوشت کا فائدہ ہے، اللہ کو تو وہ تقویٰ چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ موجود ہے، جس جذبے سے تم قربانی کرتے ہو۔
ہم ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے قربانی کریں تو یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ قربانی تو نہیں ہے. یہ تو اللہ معاف کرے اس کا تو کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو وبال ہوگی. لوگ ایک دوسرے سے کھیل تماشے کر رہے ہیں، موبائل سے تصویریں اتار رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو جوتے لگا رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں. قربانی کے پیچھے یہ تصور نہیں ہے. قربانی کے پیچھے تو یہ تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی جذبے سے قربانی کی جاتی ہے. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے. بہیمۃ الانعام کی قربانی ہوتی ہے. بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں. اگر نر اور مادہ کو شامل کر لیں تو 8 قسم کے جانور بن جاتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور پھر آگے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکروں میں سے 2 نر اور مادہ، اور اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گایوں میں سے 2 نر اور مادہ. تو یہ بہیمۃ الانعام ہیں جن سے قربانی ہوتی ہے، جن کی قربانی کرنی چاہیے. ان میں سے کس کی قربانی افضل ہے؟ تو سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے. اگر کوئی شخص اکیلا اونٹ کی قربانی کرے، کیونکہ اونٹ سب سے قیمتی جانور ہے. اس کے بعد گائے کی قربانی افضل ہے، کوئی بندہ اکیلا گائے کی قربانی کرنا چاہے. اس کے بعد پھر بکرا یا بھیڑ کی قربانی افضل ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اونٹ میں یا گائے میں شریک ہو جائے، اونٹ کے اندر 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، احادیث مبارکہ میں دونوں دلیلیں موجود ہیں، اور گائے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے قربانی کی فضیلت کی. سب سے پہلے اونٹ کی قربانی، پھر گائے کی قربانی، پھر بکرے یا بھیڑ کی قربانی، اور پھر اس کے بعد بندہ اونٹ میں یا گائے میں شرکت کر لے باقی لوگوں کے ساتھ. اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو دوسری گھڑی میں آئے تو اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو تیسری گھڑی میں آئے تو اسے بکرے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے. باقی یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. تو دوندہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اونٹ دوندہ تب ہوتا ہے جب اس کی عمر 5 سال ہو، اور گائے دوندی تب ہوتی ہے جب اس کی عمر 2 سال ہو جائے، اور بھیڑ بکری تب دوندے ہوتے ہیں جب ان کی عمر 1 سال ہو جائے. باقی جو بھیڑ ہے وہ اگر مجبوری ہو تو وہ دوندے سے پہلے کھیرا وہ بھی قربانی میں لگ سکتا ہے اگر مجبوری ہو. تو یہ نہیں کہ بھیڑ میں اصل ہی یہ ہے کہ وہ دوندے سے کم بھی ہو تو وہ لگ جاتا ہے. اصلاً دوندے سے کم نہیں لگتا چاہے بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دوندہ جانور نہ ملے تب پھر بأمر مجبوری بھیڑ میں صرف بھیڑ کی صورت میں دوندے سے کم کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرنا چاہیے، بڑے پیار سے اسے رکھنا چاہیے، اچھے قیمتی جانور کو خریدنا چاہیے، اور اس سے مقصود لوگوں کو دکھانا نہ ہو. اس سے مقصود جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اصل مقصود یہ ہو کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہے. تو قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرنا چاہیے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں قربانی کو موٹا تازہ کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے. تو اچھے طریقے سے انہیں کھلا پلا کر اور بڑے اہتمام سے انہیں رکھ کر پھر ان کی قربانی کرنی چاہیے. خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ 2 موٹے تازے سینگ والے چت کبرے خصی
مینڈے آپ خرید کر لاتے تھے اور آپ انہیں قربان کیا کرتے تھے۔ تو خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو، تھوڑا بہت ٹانگ میں زخم، اس سے کچھ نہیں ہوتا، واضح طور پہ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی جانور کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو تو ایسا جانور اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، چھوٹی موٹی بیماری، ہلکی پھلکی بیماری، وہ قربانی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن واضح بیماری وہ قربانی کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور چوتھا وہ جانور جو اتنا کمزور ہو، اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے: واضح لنگڑا جانور، واضح کانا جانور، اور واضح بیمار جانور، اور ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مادہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جانور کل 4 طرح کے ہیں جو ہو سکتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور ان میں نر مادہ دونوں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ نر جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، مادہ جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بکروں وغیرہ میں مادہ جانور کرنا کئی دفعہ پسند نہیں کرتے، لوگوں کی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، نر بھی ہو سکتا ہے، مادہ بھی ہو سکتا ہے۔ گایوں میں لوگ بیل بھی کر دیتے ہیں، لوگ گائے بھی کر دیتے ہیں۔ تو اونٹ ہو، گائے ہو، بکرے ہوں یا بھیڑ ہو، نر مادہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر مادہ جانور ہو تو کیا حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ہم بعض دفعہ گائے بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا اس بچے کو پھینک دیں کہ اس بچے کو بھی ہم کھا لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم اسے کھا لو، کیونکہ اس کو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے۔ جب ماں مر جائے گی، ماں ذبح ہو جائے گی، بچہ بھی فوت ہو جائے گا، بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اگر بچہ مر جائے، مرا ہوا ہو، تو تم اسے کھا سکتے ہو اگر کھانا چاہو تو، اگر نہ کھانا چاہو تو نہ کھاؤ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے صحابہ کرام کو کہ آپ نے دھیان کرنا ہے، حاملہ جانور کی قربانی نہیں کرنی، لیکن آپ نے اجازت دی کہ اگر تم چاہو تو تم اس بچے کو بھی کھا سکتے ہو، اور فرمایا کہ اس کے ماں کو ذبح کرنا، اسے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کے جانور پر سواری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے بامر مجبوری۔ اگر مجبوری ہو تو قربانی کے جانور پر سوار ہوا جا سکتا ہے، جب وہ ایسا جانور ہو جس پر سواری ہو سکے، اونٹ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور لے جا رہے تھے، اور وہ بڑے تھکے ہوئے تھے، لیکن وہ قربانی کا جانور لے کے جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے تیسری دفعہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہو، اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو آپ نے ترغیب دی کہ اپنے آپ کو بلا وجہ تھکانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر تھکاوٹ ہے، اگر قربانی کے جانور کو کہیں لے جا رہے ہو تو اس پر سواری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا قربانی کا جانور ہونا وہ اس سے مانع نہیں ہے کہ اس پہ سواری کی جائے۔ ہاں، باقی بلا وجہ قربانی کے جانور کو تکلیف دینا، بلا وجہ اس پر سواری کرنا، جب ضرورت نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ مجبوری بھی ہو تب بھی اس پر سواری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں جاہلیت میں عرب لوگ
وہ اپنے بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے تو وہ ان جانوروں پر سواری کرنا بامر مجبوری بھی حرام سمجھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ہوں اور قربانی کے لیے وہ خرید لیے جائیں تو ان پر سواری کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، بامر مجبوری ان پر سوار ہوا جا سکتا ہے. کیا قربانی کے جانور کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ جب انسان قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو گویا کہ انسان اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور جو چیز اللہ کے لیے وقف ہو جائے پھر اسے اپنے ذاتی استعمال میں لانا، پھر اسے بیچنا، اس کی قیمت لینا وہ جائز نہیں ہے. تو قربانی کے جانور کو کسی بھی صورت میں فروخت نہیں کیا جا سکتا. جیسے اگر ہم کوئی زمین لے کر اسے اللہ کے لیے وقف کر دیں، مسجد کے لیے، کسی اور نیک کام کے لیے، پھر اسے اپنے ذاتی استعمال نہیں لایا جا سکتا، پھر اسے بیچا نہیں جا سکتا. ہاں، ایک صورت میں قربانی کے جانور کو بیچا جا سکتا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کوئی لائے اور بعد میں پتہ لگے کہ اس قربانی کے جانور میں واضح عیب موجود ہے، یہ قربانی کے جانور لگتا نہیں ہے، تو وہ اب اس قربانی کے جانور کو وہ بیچ دے، چاہے کم قیمت پہ بکتا ہے، وہ بیچ کر صحیح قربانی کا جانور خرید لے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی کے جانور کو بیچ سکتا ہے. جس طرح انسان نے کوئی جگہ لی ہو اور اسے وقف کیا ہو مسجد بنانے کے لیے، لیکن وہاں مسجد نہ بن رہی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اس جگہ کو بیچ کر دوسری جگہ جو ہے صرف مسجد کی نیت سے جگہ لینا، تو یہ چیز جائز ہوتی ہے بامر مجبوری. ورنہ بلا وجہ جس چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، اللہ کے نام کر دیا جائے، تو اس چیز کو پھر بیچنا اور اس سے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. ہاں، قربانی کرنے کے بعد جانور کو کھایا بھی جا سکتا ہے اور پھر اسے آگے غریبوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. جو قربانی کرنے والا جانور ہے تو اسے کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اسے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نکلے تو ایسے شخص کو ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے رک جانا چاہیے. حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو جس کا قربانی کا ارادہ ہے، قربانی کا جانور لے لیا ہے یا ابھی اس نے لینا ہے، تو یہ 10 دن ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی اب وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا سکتا. اسے پہلے اہتمام کر لینا چاہیے ان چیزوں کا، حجامت وغیرہ کا. زیر ناف بال ہوں، بغلوں کے بال ہوں، ناخن وغیرہ ہوں، تو وہ نہیں کٹوا سکتا. باقی یہ پابندی جو ہے وہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے الگ الگ قربانی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے. گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو تو گھر والوں میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی نیت میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور گھر والوں میں جو زندہ ہیں انہیں بھی نیت میں شامل کیا جا سکتا ہے. ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے، اور گھر والوں سے مراد جو لوگ ایک کچن استعمال کریں وہ ایک گھر والے ہوتے ہیں. اگر ایک گھر میں باپ موجود ہے، اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، ایک بیٹا ہے یا 2 بیٹے باپ کے ساتھ ہیں اور ان کا کچن ایک ہے، کھانا ایک پکتا ہے، تو یہ ایک گھر والے شمار ہوتے ہیں. ان کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قربانی ان سب کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے. اگر ایک ہی گھر میں کئی خاندان رہتے ہوں لیکن ان کا کچن الگ الگ ہو تو الگ الگ کچن ہونے کی صورت میں قربانی الگ الگ ہوگی. ایک گھر والے کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے، لیکن جو قربانی خریدتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، اس پر یہ پابندی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے. جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، جس کو ثواب میں شریک کیا جا رہا ہے، تو اسے یہ پابندی نہیں ہے، وہ بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے ان 10 دنوں میں، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں، تو یہ ایک ایسی پابندی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ صرف قربانی کرنے والے کا ثبوت ملتا ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے ان 10 دنوں میں.
اور جیسے ہی وہ قربانی کرے پھر اس کے بعد وہ بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکا، اس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اگر ایسا شخص قربانی کے اجر میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک حل، ایک صورت موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جس دن یوم النحر کو، عید کے دن لوگ قربانی کریں، اس کے پاس قربانی کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ اگر اس دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو وہ انشاءاللہ قربانی کے اجر میں شریک ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک بکری ہے۔ مراد یہ تھی کہ ایک ایسی بکری ہے جس پر میری گزر بسر ہوتی ہے، جس کا دودھ وغیرہ سے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اور اس کو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم اسے قربان نہ کرو، تم یہ کرو کہ تم قربانی کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا تو تم قربانی کے اجر میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ ہو، وہ قربانی نہ کر سکتا ہو، تو وہ اگر عید کے دن دوسرے لوگوں کی طرح جو قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹتے ہیں، 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے بچتے ہیں، تو جب وہ قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹتے ہیں، یہ بندہ اس چیز میں صرف عید کے دن، باقی 10 دنوں میں نہیں، صرف عید کے دن بال اور ناخن کاٹنے میں ان کی موافقت کر لے تو انشاءاللہ قربانی کے اجر میں یہ بھی شریک ہو جائے گا۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو قربانی کا وقت عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ قربانی، وہ عید کی قربانی شمار نہیں ہوتی، وہ عام جانور ہے۔ جس طرح عام دنوں میں لوگ جانور قربان کر لیتے ہیں، وہ اس طرح اس نے ایک عام جانور قربان کیا ہے۔ وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جو ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہ قربانی عید الاضحیٰ کے دن سب سے افضل عمل ہے، تو یہ قربانی کا ثواب تب ملے گا جب وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی عید گاہ میں کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عید گاہ میں کرتے تھے۔ باقی اگر کوئی شخص عید گاہ میں نہ کرے، گھر میں کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ قربانی عید گاہ میں کی جائے۔ اور آخری بات، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عید کے دن اور تمام ایام تشریق میں قربانی ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ایام تشریق میں قربانی کرنا جائز ہے، اور ایام تشریق سب علماء کے نزدیک وہ عید کے دن کے بعد 11، 12 اور 13، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ تو قربانی عید کے دن بھی ہو سکتی ہے اور 11، 12، 13 کو بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہتر وقت، افضل وقت جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ عید کے دن قربانی کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قربانی اور دیگر معاملات میں کتاب و سنت پر کما حقہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔